بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب. بجٹ سال 2024-2025 وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا. میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے باوجود اس امر کے کہ میں خود ایک ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسرے کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے، جو سچ اور حق بات ہے، اسے برملا کہا جائے. تو میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. اس کی کوکھ سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے اور اسٹیٹس کو کی کوکھ سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے. ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے. where there is a will there is a way. اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کم از کم اس اسٹیٹس کو سے ہمیں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے. 77 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے. کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا. یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے. 77 سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلیکا ہے. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال 2024 اور 2025 کا بجٹ ہے. جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ 77 سالوں تک تو ہم نے یہ کھلواڑ کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے. لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، اب ایک عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے. اب ہمیں یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح عمرہ کو، رؤسا کو، بڑے وڈیروں، بڑے جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو ان کی براہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں، ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں، آئین میں انہیں آئٹم نمبر 7 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسپٹ فار ایگریکلچر. جناب والا، ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں 23% ہے اور 23% میں جو ہماری کراپس ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ان کی اگر آپ مالیت لگائیں، ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لگائیں اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف 1% کا ٹیکس اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے اور تنخواہ دار طبقہ اور صرف تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسڈ اکانومی اور رانگلی ٹیکسڈ اکانومی میں اور ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں. نہیں، پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پہ جا رہی ہے، پوری دنیا
टैक्सों आम मिडिल क्लास पर, एक गरीब आदमी पर, एक तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को कम किया जाता है। और टैक्स वसूल कहां से किया जाता है? जो आपके बराह रास्त आमदनी। तो स्पीकर साहब, मसला ये है कि बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए, बिजली ना आए बिजली के बिल आए, पानी का बहरान अलग। रोजाना मेरी बहनों, मेरी बेटियों को पाकिस्तान के तकरीबन मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले को आए दिन तंग करता है। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है, बिजली के बिल, गैस के बिल और फिर इनकी लोड शेडिंग, फिर पानी का बहरान, ये बुनियादी मसाइल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल हैं। जो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स है, जो महंगाई की शरह है, वो 20 से 40% है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है वो भी तकरीबन 15% है। आपकी बड़ी बड़ी मिलें बंद हो रही हैं, आपका कैपिटल फ्लाई कर रहा है, यहाँ से सरमाया जा रहा है, चाहे 2022 से पहले का सरमाया गया हो या 2022 के बाद सरमाया गया हो। 12 लाख नौजवान, हमारा ये ब्रेन ट्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान छोड़कर अब दूसरे ममालिक में जाकर छोटी जॉब्स करके, ब्लू कॉलर जॉब्स करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम उनकी इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ आम आदमी की इज्जत नफ्स को रोजाना कचोके लगाए जाते हैं। स्पीकर साहब, महंगाई, बेरोजगारी का इफरीत अगर इसे काबू में ना किया गया, इसके जिनको वापस बोतल में बंद ना किया गया, कोई 60 लाख लोग एक साल में सिर्फ बेरोजगार हुए हैं। 2.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं गुज़िश्ता 2 या 3 सालों के अंदर। मेरा ये कहना है स्पीकर साहब कि हमें फौरी तौर पर इस बजट में तेल, गैस, बिजली और यहाँ तक के पानी के बिलों में कमी करनी होगी। और ये इस तरह होगा कि जो इन अशिया पर सेल्स टैक्स है उसमें कमी करें। जो सेल्स टैक्स तेल या पेट्रोल पर लगता है 17% का, जब उसी तेल से बिजली बनती है तो उस पर 17%, 18% का और टैक्स है। ये डबल टैक्सेशन है जो लोगों से वसूल किया जाता है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भत्ता टैक्स है। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दोनों ने जब अपोजिशन का रोल प्ले किया तो हुकूमत वक्त को कहा कि ये भत्ता है, ये गुंडा टैक्स है, इसे खत्म होना चाहिए। और अब शान बेनियाजी के साथ PTI की हुकूमत ने भी 4 साल तक पेट्रोलियम लेवी को इसी तरह कायम व दायम रखा और हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो रहा है। ये 60 रुपए थी, अब इसमें इजाफा करके 80 रुपए किया जा रहा है, 33% का इजाफा, 20 रुपए का इसमें मजीद इस साल इजाफा किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा स्पीकर साहब कि अब हमें लोगों की जिंदगियां जीरन हो गई हैं, जिंदा दरगोर हो गए हैं। अगर उन्हें जीने का मौका ना दिया तो फिर कौन सी मईशत, कौन सी रियासत, कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत और फिर कौन सा मुल्क। स्पीकर साहब, 3 तरह के आउटकम हैं। ये जो मसाइल देखें, मैंने अलामतें बताई, गैस, बिजली, तेल, पानी और ये अलामतें हैं। अब इनके पीछे क्या आपकी ग्रोथ रेट क्या है? 2.4% आपकी ग्रोथ रेट है। फिस्कल डेफिसिट 8 या 9% आपका फिस्कल डेफिसिट। आपकी आमदनी और अखराजात में तवाजुन नहीं है। फिर आपका ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जलती पर तेल का दाम, आपका जो हाई मार्कअप रेट है 23% का। एक कई धारी तलवार से आप आम आदमी को हम काट रहे हैं।
ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرح یا انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے تمام ٹیکسوں کا 65% ہے، باقی انڈائریکٹ ٹیکس 5%، 70% آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے، براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس 70% ہے۔ اگر ریئل اسٹیٹ پہ یا گھر پہ بھی کوئی ٹیکس لگانا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان یا تاجروں کو بھی منانا ہے، ایم کیو ایم پاکستان اس میں کلیدی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ کہ آپ صحیح معنوں میں آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں، بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں۔ 6 لاکھ تنخواہ سالانہ کمانے والے یا اس سے زیادہ، اس پر آپ نے 2.5% کے ٹیکس کی شرح کو 5% کر دیا، ڈبل کر دیا۔ جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے اور مار دیا کہ کہیں یہ بچا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 12 لاکھ کی تنخواہ سے جو اوپر تھا ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح تھی اسے بھی ڈبل کر دیا گیا۔ اور جو ہمارے بڑے زمیندار، بڑے وڈیرے، بڑے قبائلی سردار، بڑے چودھری، بڑے قوانین ہیں، بڑے عمرہ رؤوسا ہیں، ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں، 19%۔ اگر گنے کی آمدنی ہے تو وہ ایگریکلچر آمدنی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ اور انہی گنے کے کھیت والوں کی شوگر ملیں ہیں تو اس کا منافع بھی وہ گنے کے کھیت کی آمدنی میں دکھاتے ہیں، اور شوگر ملوں کا ٹیکس بھی اس طرح آسانی سے بچاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ جو یک طرفہ پالیسیز ہے اسے ہمیں کہیں نہ کہیں لگام دینی ہوگی۔ مارک اپ ریٹ کو 23% سے سنگل ڈیجٹ میں فی الفور لا کر کم کرنا ہوگا، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو اقدامات وہ کرنے ہوں گے۔ پیداواری عمل تبھی بڑھے گا، آپ کو رسک لینا ہوگا، یہ گیمبل کھیلنا ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس 17% سے کم از کم تیل، بجلی، گیس پر 9% پر لے آئیں، 17% سے۔ آپ دیکھیں جب لوگوں کے پاس سیونگ ہوگی، لوگ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے نا، اور وہ کمانے لگے تو دیکھیں بے روزگاری کا بھی توڑ ہوگا اگر ٹیکسوں کو آپ کم کریں گے، مہنگائی کی شرح، انفلیشن بھی کم ہوگا۔ اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ فریگنیشن کا شکار ہے، اسٹیگفلیشن کا شکار ہے کہ جمود ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور گروتھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے، روزگار رکا ہوا ہے۔ جب پیداواری عمل رکا ہوا ہے، آپ کی ایکسپورٹس بھی رکی ہوئی ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی ٹیکسوں کو کم کرنا ہوگا، مڈل کلاس پر اور غریبوں پر اور عام آدمی پر، اسے معاشی عمل میں آنے کا موقع دینا ہوگا۔ تبھی آپ کے 2030 کے جو ٹارگٹ ہیں سیکنڈری ڈیولپمنٹ گولز SDG، اس کو آپ پورا کر سکیں گے۔ اور اصل خود مختاری آج کے دور میں کیا اسپیکر صاحب؟ اصل خود مختاری معاشی خود مختاری ہے۔ اگر کوئی ملک معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے، ہر دوسرے سال ہمیں IMF کے سامنے کاسائے گدا لے کر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ زبردستی ٹیکسوں اور محاصل ریونیو کو وصول کرنے کے لیے اور ٹیکس لگاتے ہیں، آپ کی گروتھ اور سلو ہو جاتی۔ گروتھ سلو ہوگی تو آپ کے یہ ٹیکسز بھی قائم نہیں رہیں گے، آپ کی آمدنی کے بیسز بھی قائم نہیں رہیں گے۔ اسپیکر صاحب، انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 2008 کے بعد NFC نہیں ہوا، NFC PDM-1 نے بھی نہیں دیا، PDM-2 نے بھی ابھی تک نہیں دیا، لیکن PTI کی بھی 4 سال کی حکومت میں NFC پر کوئی نظر ثانی نہیں کی، جو ایک امبیلنس ہے صوبوں اور مرکز کے وسائل کے درمیان۔ اگر اسے بیلنس نہیں کریں گے، اگر یہ ذمہ داریاں آپس میں تقسیم نہیں کریں گے، CCI میں یا NFC میں یہ چیزوں کو لے جا کے ریویو نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا مرکز بے اثر سے بے اثر ہوتا چلا جائے گا، ڈیٹ سروسنگ کرے گا، افواج پاکستان کے اخراجات پورے کرے گا، اور اپنے عللے تللے تعیشات جو ہیں جو ایکسپینڈیچر کے نام پر ہو رہے ہیں اس میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کو نہیں ایڈپٹ کیا گیا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی کنسلٹیشن سے بنی تھی کہ ایکسپینڈیچر کس طرح کم ہوں گے۔ باہر کے دوروں پر جا رہے ہیں، سارے فوج ظفر موج کو نہ لے جائیں،
2 وزراء کو لے جائیں. کیا ضرورت ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ باہر کے دورے پر جائے. اسی طریقے سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹ پر ان کی خریداری پر پابندی ہونی چاہیے. پھر مختلف بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر نادرا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے، پی آر سی بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے، ووٹرز لسٹ کے اندراج کا ایک الگ ادارہ ہے. کیا یہ سارے ادارے ایک جگہ یکجا نہیں کیے جا سکتے؟ اور یہ سارا کام نادرا کو نہیں دیا جا سکتا کہ ووٹر لسٹ بھی وہیں سے بن جائے؟ کیا ڈومیسائل اور پی آر سی بھی وہیں سے ڈٹرمن ہو جائے اور انہیں کے پاس یہ سارے فارمولے اور طریقے ہوں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی. بہت سارے شعبوں کو ملا کر یکجا کریں اور یہ جو آپ کے کاموں کی تقسیم ہے اس کو کم کریں. اسی طرح این ایف سی میں نے کہا نہیں ہوا 2008 سے. سرکولر ڈیٹ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ این ایف سی سے صرف مرکز اور صوبوں کا نہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں اب این ایف سی سے مرکز سے صرف صوبوں کا نہیں بلکہ 130 ضلع ہیں پاکستان کے، براہ راست انہیں وہاں سے فنڈنگ ہونی چاہیے، ان کی ضروریات وہاں سے پوری ہونی چاہیے. انہیں صوبوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آرٹیکل 7 کی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں کہ ریاست کی تعریف کیا، ہم سب اگر ریاست ہیں تو بلدیاتی ادارے ہیں، ضلع حکومتیں بھی ریاست ہیں، صوبے بھی ریاست ہیں، مرکز بھی ریاست ہے، اسمبلی بھی ریاست ہے. تو پھر یہ جو آخری ٹیئر ہے جمہوریت کا اور ریاست کا سب سے نچلا ٹیئر، اس کو اگنور کیوں جاتا ہے؟ اسے اختیارات بھی دینے چاہیے، اسے وسائل بھی ملنے چاہیے. پھر سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اس وقت 2500 ارب سے زیادہ ہو چکا، 2500 سے 3000 ارب تک جا چکا ہے. نیشنل ڈیٹ آپ کا تقریباً 70,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. اسے آپ کس طرح ادا کریں گے؟ ڈیٹ مینجمنٹ کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ بجٹ آپ کی معاشی پالیسی کا آئینہ دار ہو. آپ کو تو اپنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تینوں فیزز دینے تھے کہ ڈیٹ مینج کیسے کریں گے، سرکولر ڈیٹ کیسے مینج کریں گے. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کی جو پبلک سینٹر انٹرپرائزز ہیں وہ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ دی جائیں گی. اس کا جو پیسہ آئے گا وہ کہاں پر خرچ ہوگا، اس کا پیسہ ڈیٹ مینجمنٹ ہے. ان کو آپ مین پول کی آمدنی میں مت شامل کریں. اگر آپ نے مین پول کی آمدنی میں شامل کیا تو پھر وہ بے صرفہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اسی طرح وہ پیسے خرچ ہوں گے. تو جہاں سے آمدنی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. اگر بحریہ ٹاؤن کی زمینیں ایکسٹرا دی گئی تھیں اور 500 ارب روپے یا 700 ارب کی پینلٹی لگی اور اس سے کئی سینکڑوں ارب سپریم کورٹ کے پاس ہیں، تو یہ پیسے کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اب مخصوص ہونے چاہیے. 15 سالوں سے کراچی کو پانی نہیں دیا گیا، ایک اضافی بوند پانی نہیں ملا. اب 15 سال میں یہ پانی اگر آپ نہیں دیں گے، K4 کا منصوبہ ڈول ڈرمز میں جو ہے وہ آپ کی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اسپیکر صاحب، اگر یہ پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا، سرکولر ٹرین کا منصوبہ، اور جو رقم رکھی گئی ہے اس بار، کچھ آنسو پہنچے گئے ہیں، تھوڑی رقم رکھی گئی ہے لیکن وہ خطیر رقم نہیں ہے. کم از کم 50 سے 100 ارب روپے پانی پہ رکھنے چاہیے. 25 ارب روپے سے سرکولر ٹرین کے منصوبے کے لیے پیسے رکھنے چاہیے. نکاسی آب اور سینیٹیشن کو ریویمپ اور ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی پیسے اور رقم مخصوص کی جانی چاہیے اور اسے بھی رکھی جانی. اور یہ صرف کراچی نہیں، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ اور لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، یہ پاکستان کے جو 130 اضلاع اہم اور بڑے شہر ہیں ان کو یہ رقم دی جانی چاہیے. براہ راست فنڈنگ مرکز سے ان کی ہونی چاہیے، این ایف سی سے. اسپیکر صاحب، اب آپ آئیں، ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ 22 سالوں میں 44 ارب، یعنی کہ اوسطاً ایک سال میں 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یعنی 22 سالوں میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. ہر سال 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر سے آتے ہیں ایف ڈی آئی، اور اس میں بھی کچھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں چل جاتی. لیکن یہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اپنی سٹاک مارکیٹ کو بھی، کیپٹل مارکیٹ کو بھی فرسٹریٹ کریں گے. اس کا پہیہ بھی بٹھانے کی تیاری آپ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، میرا یہ کہنا ہے
کہ ایف ڈی آئی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی 1.9 بلین ڈالر کی اوسط ہے ایف ڈی آئی کی. تو نہ ان 4 سالوں میں ایف ڈی آئی میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا جو 5 سال کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کی، نواز شریف صاحب کی، نہ اس میں ہوا، نہ ابھی تک کوئی یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ کب ہوگی؟ جب آپ کے اپنے لوگ انویسٹ کریں گے. آپ کے اپنے لوگ پیسہ روکنے، بچانے اور ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر دبئی اور پوری دنیا میں وہ پیسہ جو بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پھر پراپرٹی لیکس کا جو ہے وہ ایک اسکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی پاناما لیکس کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ سارے پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پر یہ 7E کا قانون جو ٹیکس ہے اسی طرح اگر لاگو رہا تو دیکھیں پہلا گھر جس نے بنایا ہے اسے اگر اس نے اپنی جمع پونجی سے وہ بنا لیا تو کم از کم اسے تو ٹیکس سے استثنا دے. اگر اس کا ایک گھر ہے، ایک سے زیادہ گھر ہیں، آپ جائیدادوں پر، املاک پر اور دولت پر ٹیکس لگائیں. لیکن آپ کسی کے ایک گھر پہ جو چاہے 4 کروڑ کا ہو لیکن اس کے بیٹے بے روزگار ہیں، وہ اس کے آبا و اجداد سے، اس کے والدین سے اسے وہ گھر ملا ہے. 15 سال پہلے اس کی قیمت تھی 30 لاکھ، آج اس کی قیمت 3 کروڑ ہو گئی ہے. تو کیا اس 3 کروڑ کی ایف بی آر کی ویلیو پر آپ ان سے وہ ٹیکس لیں گے جبکہ ان کی آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، نہ وہ کاروبار کرتے ہیں نہ تجارت کرتے ہیں؟ تو یہ سوشل جو امپلیکیشنز ہے اور جو سوشل پرابلمز ہیں اسے نہیں دیکھا جائے گا. تاجروں سے کہا جائے گا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، 1200 روپے دیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں. مجھے بتائیں کہ کیسے تاجر رجسٹر کرائیں گے؟ طریقہ ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو فرم ہے، جو ایسوسیشن ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے سارے نئے گریجویٹ لیتے ہیں جو ACCA کر رہے ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان بچوں کو لے کے مختلف مارکیٹ میں چھوڑ دیں، ان بچوں کو لے کے زرعی زمینوں پر چھوڑ دیں، مختلف جہاں کپاس ہے، جہاں گنا ہے، جہاں چاول ہے، جہاں مکئی ہے، جو آپ کی 4 مین کراپس ہے، آپ ہر جگہ ان کو ان سے سروے کرا لیں اور آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. اور جو بھی آپ کا اکانومی کا سیکٹر، چاہے ٹریڈرز ہوں، ریئل اسٹیٹ ہو، بلڈرز ہوں یا وڈیرے جاگیردار ہوں، اب اگر یہ اپنی آمدنی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے اور پھر اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک کی بقا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگین مذاق ہوگا. تو آمدنیوں کو اسیس کریں اور آمدنی پر ٹیکس لگائیں. یہ سیلز ٹیکس کی افریط یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لگا ہے اس نے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارے بابو ہیں، جو یہ بیٹھ کر بجٹ بناتے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ بابو میرے خیال میں بے حسی کے اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کی فلائٹ، اس کی جو بپتا ہے، جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، کہ اچھا ورکنگ کلاس کو بھی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا، عام آدمی کو، اور جو آپ کا سرمایہ کار یا انڈسٹریلسٹ ہے، ہم نے ٹریڈر اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا. ہم تو کسی بھی سروس سیکٹر اس پر الگ ٹیکس ہے، انفراسٹرکچر ٹیکس، ان پر نئے ان پہ ٹیکسز لگا دیے گئے. پھر انفراسٹرکچر سیس 175 ارب روپے کا جو کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ کراچی کی پورٹ پہ جمع ہوتا ہے، اور جو کہ کراچی کا جس پر حق ہے وہ بھی صوبائی جو سیلز ٹیکس آن سروسز اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے، وہ 300-350 ارب کا ہو جاتا ہے. یہ تو کم از کم وفاق یہ جمع کر رہا ہے نا انفراسٹرکچر سیس امپورٹر سے. تو یہ تو کم از کم جو ہے وہ کراچی جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے، ایک زبان بولنے والے کا نہیں، پورے ملک کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے. پھر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے. تو اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور ٹیکس اکانومی اور رانگلی ٹیکس اکانومی سے گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے. ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے. جو رانگ پرائرٹیز ہیں، یعنی منصوبوں کو آپ ختم کر دیتے ہیں لیکن عللے تللے اسی طرح رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان ساری چیزوں کا شاخسانہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کی سڑکوں پر. آپ کے چھوٹے 120-80 گز کے گھروں میں کون سا ری ایکشن جو ہے وہ پل رہا ہے.
خودکشیوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. پہلا جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ خودکشیاں ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوگا اس بجٹ کے بعد. دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم. اب کراچی کا حال دیکھ لیں, گولڈ میڈلسٹ بچے وہاں پر مارے گئے ہیں, جو ہمارے اثاثہ تھا, جو ہمارا مستقبل تھا, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے, کتنے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے, کیسے کیسے خواب دیکھے تھے, لیکن آج ان کے ساری امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر گیا. ایک رہزن آیا, ایک ڈاکو آیا کچے کے علاقے سے, اس نے پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, کہیں سے کوئی سرپرستی لی اور اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا. یہ ایک دیکھیں نا, پورے ملک میں کہیں پر اسٹریٹ کرائم اگر ہوتا ہے تو اس طرح بے رحمی اور بے حسی سے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا جیسے میرے شہر کے بچوں کا ہو رہا ہے. تو اس پہ پورے ملک کے ضمیر کو جاگنا ہوگا. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, اور اس میں کوئی ایک زبان بولنے والا شہید نہیں ہو رہا. ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں اردو بولنے والا مہاجر ہے, پنجابی, سندھی, سرائکی, بلوچی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, کوئی بھی ہے, سب جو ہے وہاں پر تو تیسرا نتیجہ, تو دو نتیجے, سوسائڈ اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا, اور تیسرا لوگ اب ریاست سے, سیاست سے, لوگ معیشت سے لا تعلق ہو کر احساس محرومیت, احساس بیگانگی میں جا رہا ہے, اور وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں, اور یہ بغاوت کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے. جیسا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہوا, کراچی ڈرے اس وقت سے کہ جب کراچی میں, لاڑکانہ میں, پشاور, کوئٹہ, لاہور میں اور ملتان میں اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ سامنے آنے لگے. لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں, انہیں نہ ملک سے واسطہ ہو, نہ ریاست سے واسطہ, نہ آئین سے, نہ قانون سے. جب ان سے ان کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر ملک دشمنی پر اگر وہ آمادہ ہوں, ملک دشمنی پر مبنی نعرے لگائیں, تو پھر آئین اور قانون ان کی کیسے گرفت کرے گا؟ میرے خیال میں انہیں زندہ رہنے کا حق دیں, انہیں آئین میں اور قانون میں جو ان کا حق ہے وہ دیں, تو پھر جو ہے وہ آئین اور قانون ان پر آپ لاگو کریں. اگر آئین میں اور قانون میں زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر آئین اور قانون میں گرفت کیسی؟ پھر ان کے کسی بھی ریئیکشن کی جو ہے وہ اس کی گرفت کیسی؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ نیشنل کنسنسس تھرو نیشنل ریکنسیلیشن, ایک قومی ایجنڈا, چارٹر آف پولیٹیکل, سوشل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی. ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, ورنہ اگر کچھ سالوں میں اگر آج یہاں کی حکومت ہے, کل ان کی اگر حکومت آ بھی گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو معاشی بحران ہے وہ جو صورت اور شکل اختیار کرے گا, کیا کسی کے بس میں ہوگا؟ کوئی ایک جماعت اس ملک کے معاشی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, انسانی وسائل کی ترقی کے مسائل ہوں, تعلیم اور صحت کے شعبے سے جڑے مسائل ہوں, کوئی نہیں حل کر سکتا اسپیکر صاحب. اسی لیے کراچی چیمبر آف کامرس نے کچھ تجاویز دی ہیں, میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے جو انکم ٹیکس کی سیلنگ ہے سالانہ آمدنی, اس کو اضافہ کر کے 12 لاکھ کر دیں. اس سے ایس ایم ایز اور شاید ٹریڈرز بھی رجسٹر ہو جائیں گے. پھر اسی طرح آپ نے 1% کا جو ٹرن اوور بیسڈ ایف ٹی آر ایف, جو فائنل ٹیکس ریجیم ایکسپورٹ پر 1% کا تھا, اسے 29% کر دیا ہے. ایک طرف آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, تجارتی خسارہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اسے سٹینڈرڈ ٹیکسیشن کے ذریعے 29% کا ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر ایسا ہوگا تو ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس بھی لگے گا 15% کا, جو کارپوریٹ سیکٹر 35% دے رہا ہے, 15% ڈیویڈنڈ دے رہا ہے, اور 15% کا سپر ٹیکس دے رہا ہے. تو 65% کے ٹیکس پر کیا کارپوریٹ سیکٹر چلے گا, کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ کی چلے گی؟ میرے خیال میں کوئی اور اس بات کو اتنا سمجھ رہا نہ سمجھ رہا, لیکن اختیار بیگ ضرور اس بات کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہیں, تائید کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, پھر ایکسٹراڈینری پاورز دے دیے گئے ہیں سیکشن 25 میں سیلز ٹیکس کے, دے دیے گئے ہیں ایف بی آر کے آفیشلز کو کہ مادر پیدر آزاد ہیں, جب چاہیں رات کو چھاپا مارے. ارے وہ انجمنیں کہتی ہیں مارکیٹ کی, یار صبح آ جاؤ, ہم تعاون کریں گے, ہماری آمدنی کو تم اسیس کر لو, ہمارے تم بجلی کی کنزمپشن کو اسیس کر لو, ہمارا جو ٹرن اوور ہے بزنس پہ فکس ٹیکس لے لو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع اس طرح کریں, فکس ٹیکس لے لیں, اور وہ فکس ٹیکس جہاں پہلے تھا وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں, وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں. جیسے یہ 7E لگایا ہے تو آپ نے فکس ٹیکس کو ختم کر دیا. پھر جہاں جہاں استثناء دیا تھا آپ نے, ہاؤسنگ میں 100C اور 100D کے پروجیکٹس تھے 2200 ہاؤسنگ کے, اس پہ استثناء تھا. 2 سال کے ایکسٹینشن دے, وہ مکمل کیوں نہیں کر سکے؟ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, امپورٹ پر قدغن لگ گئی. تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کی پالیسی جڑی ہوئی ہے. جب حکومت کی وجہ سے وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہوئے تو حکومت کو اس میں ایکسٹینشن 2 سال کی دینی چاہیے, نہ کہ 7E لگا کے یا 236C میں دوبارہ ٹیکس لیں. ایک بار وہ ٹیکس دے چکے ہیں, پھر ڈبل جیوپرڈی, پھر ان کے اوپر ٹیکس. اچھا یہ تو چلیں, ایک عام آدمی نے جو بکنگ کرا لی, جو گھر بن رہے ہیں, جو مکان بن رہے ہیں, لیکن لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کہاں ہے؟ اگر انہوں نے 50 لاکھ مکانات نہیں بنائے, 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی, تو یار آپ تو کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 25 لاکھ مکانات بنائیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ کریں نا. یہ صرف الزامات لگا کر اور اسٹیبلشمنٹ سے کون کس وقت قریب تھا, صرف یہ سیاست کر کے تو میرے خیال میں عوام کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. آپ کے شعبے انڈسٹری اور سروس سیکٹر اور آپ کا زراعت بھی اس طرح نہیں چلے گا. میرے خیال میں بحث کو فوکس کیا جائے, ان چیزوں پر لایا جائے جس سے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. ہمارے یوتھ کے لیے ہم کتنے قرضے دے رہے ہیں, اپنی بہنوں کو کتنے قرضے دے رہے ہیں, اور اس میں یہ BISP پروگرام جو ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کا کتنا حصہ انشاءاللہ اس سال ہم بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں ہم لگائیں گے. وہ گرامین بینک ہے پروفیسر یونس کا, 70 لاکھ بہنیں بیٹیاں بنگلہ دیش کی آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, $5 ارب کا اضافی زر مبادلہ کما کر دے رہی ہے. پھر میں نے ابھی ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی تھی کہ اس پر آپ نے جو ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا, تو ابھی تو آپ کو جتنی پراپرٹیاں دکھی ہیں دبئی میں پاکستانیوں کی, اگلے 5 سال میں اس سے ڈبل پراپرٹیاں وہاں چلی جائیں گی. یہ کیپٹل بھی یہاں سے سارا باہر چلا جائے گا, جس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے اور ڈیوٹیز امپوز کی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب, میں نے کہا نا کہ پیٹرولیم لیوی پہ, اچھا آپ نے کہا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ ہم 40% کرنا چاہتے. دیکھیں یہ چیمبر آف کامرس کہہ رہی ہے میرا مطالبہ نہیں ہے, تو جو یہاں پر فاٹا کے, پاٹا کے اور آزاد کشمیر کے بھی اگر نمائندے اور ہمدردی رکھنے والے ہیں, تو کراچی چیمبر آف کامرس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ اگر 40% آپ بڑھانا چاہتے ہیں جو اس سال ہوا سے, تو پھر اٹ کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ ٹیکس ریفارمس, نمبر 1, وداؤٹ ریموونگ دا ہیومن انٹریکشن آن بہاف آف FBR ود دی جو ہے وہ ٹیکس پیئرس. اگر اس ریشنلائزیشن آف ٹیکسز, اور اس کے بعد ریفارمس آف انرجی سیکٹر کے ریفارمس, اور ڈوئنگ اوے وتھ ایگزیمپشنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. یہ جو ایگزیمپشنس ہے وہ کہاں ہیں؟ فاٹا میں ہے, پاٹا میں ہے اور آزاد کشمیر میں. چلیں میں سیاسی طور پر اس وقت اپنے لب سی لیتا ہوں اور میں مطالبہ نہیں کرتا, لیکن یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. جو سب سے زیادہ 50 سے 60% ٹیکس آپ کے ریونیو اور ٹیکس میں کراچی دیتا ہے. GDP میں کراچی کا کنٹریبیوشن 30 سے 40% ہے. اس شہر کے اگر بزنس اور ٹریڈرز اور انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اگر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیمپشن کے بغیر 40% نہیں ہوگا, تو کیا صرف اختیار بیگ سے ٹیکس لیں گے؟ کیا صرف وہاں پر آپ جو بڑی جو ٹیکسٹائل ملے کارپوریٹ سیکٹر سے اس سے ٹیکس لیں گے؟ 65% ٹیکس ہے, 35% کارپوریٹ ٹیکس آمدنی کا, 15% ڈیویڈنڈ, 15% سپر ٹیکس. 50 کروڑ سے اوپر اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس پر آپ کا سپر ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ اچھا, اس کے بعد آپ نے دودھ پر, کھانے کی اشیاء پر بھی 18% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا. تب آپ بتائیے کہ سٹنٹڈ گروتھ, ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, اگر دودھ پر بھی آپ 18% جنرل سیلز ٹیکس لگائیں گے تو پھر بتائیں کون سا شعبہ اور علاقہ جو ہے وہ بچا ہے. اور آخر میں کیپٹل گینز ٹیکس 15% فائلر, 45% نان فائلر. یہ کیپٹل مارکیٹ سے آپ کا کیپٹل سرمایہ چلا 77,000 ہے آپ کا اس وقت KPI انڈیکس کراچی, یہ آپ کی کیپٹل. اسی طرح ہیلتھ پر میڈیکل اکوپمنٹ, صحت کے شعبے کے سارے اکوپمنٹس, دوائیاں, ان سب پر 18% سیلز ٹیکس. اب آپ کا کوئی بھی سرجری آپریشن, پھر چیریٹیبل ہاسپٹل, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا.
تو چیریٹیبل ہاسپٹل جہاں تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف ملتا تھا وہاں سے بھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی. کراچی کی میں نے بات کی, تو ایگریکلچر انکم ٹیکس کی میں نے بات کی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں نے بات کی. میں بس ختم کر رہا ہوں. اور میڈیسنز پہلے ہی مہنگی ہے, اور ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں, وہاں سے کوئی را مٹیریل ہم منگا نہیں سکتے. یا تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو ہمارے یہاں دوائیاں سستی ہو جائیں, علاج سستا ہو جائے, صحت اور حفظان صحت کے معیار بہتر ہو جائیں, لیکن ایسا اسپیکر صاحب نہیں ہو رہا ہے. پھر ایجوکیشن پر جو ہے وہ سیس لگ گیا ہے, تو اب ایجوکیشن بھی اور زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, مارک اپ زیادہ ہے. آباد کی پلائٹ میں نے بتا دی ساری. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے ہم نے اسی اسمبلی میں کہا تھا کہ خدا را اس سیکٹر کو ٹیکس ایگزمپشن دے, ٹیکس فری کر دیں, ٹوٹلی زیرو ریجیم کر دیں آئی ٹی سیکٹر کی. لیکن اس وقت کے بابوؤں نے مشورہ دیا کہ ہماری یہ آمدنی کم. تو آپ کو دیکھیں نا, وہ ایک بندر کی مثال ہے کہ کسی شکاری نے ایک بال, اب بندر کو پھنسانا ہے, وہ ڈال دیا ایک ناریل میں, تو جتنا بڑا سوراخ تھا اتنا بڑا بال تو چلا گیا, لیکن بندر کا ہاتھ ڈال دیا اور پورا بندر پھنس گیا. ہم صرف ایک سیب نکالنے کے لیے ہم پوری معیشت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اسی بندر کی طرح ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے ناریل میں, اب ہاتھ بھی پھنس گیا, نہ سیب نکل رہا ہے. تو شارٹ ٹرم گین کے لیے ہم نے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو بینیفٹس ہیں, پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے گن گاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے دیتے تو آج انڈیا کی ایکسپورٹ $250 ارب, ویتنام کی $60 ارب صرف آئی ٹی کی ہے. پھر میرے پاس یہ کمپیریٹیو ڈیٹا سارا موجود ہے, میں پڑھ نہیں رہا, یہ میں اپنی تقریر کے ساتھ لگا دوں گا کہ ہماری گروتھ ریٹ, فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور پھر ہمارا پر کیپٹا اور ایکسپورٹس اور امپورٹس اور ہمارے ریزروز. دیکھیں 40% جو $30 ارب آپ کے آ رہے ہیں نا فارن ریمیٹنس میں, $30 ارب, اس میں سے 40% تو آپ کا ہاؤسنگ میں لگتا ہے, کیونکہ پروڈکٹیو سیکٹر جو گروتھ ہے, جو پروڈکٹیو جو انڈسٹریز ہیں, اس میں تو انسینٹیو ہے ہی نہیں. اگر 10 لاکھ ایک آدمی کما رہا ہے, بینکر یا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک آدمی تنخواہ دار, 2 لاکھ وہ بچا رہا ہے, تو وہ گھر وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا؟ یا تو کوئی ایسے انسینٹیو دے, اس کو زمینیں دیں مفت میں, جو قبضہ مافیا اس کا شکار ہو رہی ہیں, یا تو کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو, کوئی پلاننگ ہو, کوئی ویژن ہو. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, وہ تقریر تو بہت اچھی تھی, لیکن جب ہم ڈیٹیل میں گئے تو پھر پتا چلا کہ اصل اس میں سے کھودا پاڑ چوہا بھی نہیں نکل رہا. تو ٹریڈرز بھی ریلیکٹنٹ ہے رجسٹریشن کے لیے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہونا ہے, ہراسمنٹ ہونی ہے. آپ لگا دیں نا اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں ڈی جی فوڈ ہے سندھ میں, یہ میں سندھ گورنمنٹ کی, انہوں نے جو بچے ہائر کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایم بی اے ہیں, وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, انہوں نے ہائر کیے. بس میں ختم کروں. اسپیکر صاحب, فوڈ سیکٹر میں انہوں نے والنٹیئرز ہائر کیے, پڑھے لکھے, اور الحمدللہ اب وہاں کا ریونیو ان بچوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے. یہ نوجوانوں کو ہمیں امپلائی کرنا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے, انہیں قرضے دینے چاہیے, مفت زمینیں دینی چاہیے, ان کو روڈ میپ دینا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ وہ گائیڈ کرے کہ کہاں انویسٹ کرے. یہ سارا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر کو خدا کے لیے اب ایگزمپشن ٹیکس, ان کے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ارادے بہت سارے ہیں, لیکن اس کی منصوبہ بندی, روڈ میپ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایکسپورٹ سپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہے. گورنمنٹ کے اخراجات کتنے کیسے کم ہوں گے اس کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ لیس اینڈ لیس ڈیپینڈنس آن بینک بورنگ. بینک بورنگ 2000 ارب کی 2000 کا خسارہ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ, 2000 کی بینک بورنگ کر لی, یعنی جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ سود میں واپس کر رہے ہیں. تو اب اس کو کیسے, اس وشیس سائیکل کو کیسے بریک کریں گے؟
सर्कुलर डेट की विशेष साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे, वसाइल कहाँ से जनरेट कर, जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, जो बड़े वडेरों, जागीरदारों, उमरा, रऊसा, उनकी आमदनियों पर टैक्स लगाना। स्पीकर साहब, जदीद आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने माशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम किया, 10 लाख का कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक साल में ये बच्चे इंशाल्लाह जब फारिग तहसीन होंगे, बाहर आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी माहाना 15 लाख की तनख्वाह, ये जाएंगे 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला ये भेजेंगे। जब कराची से ये तजुर्बा हो सकता है तो गवर्नर हाउस पंजाब में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस KPK में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में भी ये तजुर्बा हो सकता है। इसे तो तमाम रियासत के इदारों, सुतून को ओन करना चाहिए, इस तरह कि ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये विन विन सिचुएशन है। बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर लगाएं, एग्जाम्पशंस को ख़त्म करें। मैं नहीं कह रहा, कराची चैम्बर कह रहा है, पाटा फाटा आज़ाद कश्मीर, वहाँ हमारी टांगें क्यों कांपने लगती है? वहाँ के नुमाइंदों से हम बात करके, इंगेज करके क्यों नहीं कर सकते? हम रियल इस्टेट ट्रेडर्स को भी मनाएंगे, वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ये सारी गुफ्तगू को मैं सिर्फ इसकी ज़रूरत है, एक रिस्क लेना होगा। टैक्स, ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोज़गार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। जब ही होगी जब आप लोगों को सेविंग्स देंगे, काम करने का मौका, ज़िंदा रहने का मौका, खाने का मौका, घर चलाने का मौका, कुछ बिल देने का मौका, ये सब देंगे तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपका तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। फिर 5% भी होगी, 6%। इंडिया की इस वक्त 6% है, बांग्लादेश की 5.8% है, चाइना की 5.5% है, मलेशिया किसी को भी ले लें सब 5%, 4.5 से ऊपर है, थाईलैंड 4.5 है, बाकी सब ऊपर हैं। साउथ कोरिया ले लें, ये वो ममालिक है जो हमारे बाद आगे बढ़ना शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि हमें इनकी मिसाल का रहना चाहिए और ये अज़्म करना चाहिए कि हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो घर बनाना छोड़ दें, हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़ले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? न घर बनाना छोड़ेंगे न मुस्कुराना छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अब फैसले का वक्त है। इंक्लूसिव पॉलिसी हो, हमारे साथ खालिद मकबूल भाई कैबिनेट में ज़रूर हैं, खालिद मकबूल भाई, लेकिन ज़ाहिर बात जिस तरह बजट पास होता है ये सारी जो टैक्स लगाए गए ये वहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं होते। एक मौका, भले आप स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ना आ जाएं, लेकिन जो हलीफ जमातें उनको साथ लेकर बैठें, सर जोड़कर बैठें। हम आपको रास्ते दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सियासी बहरान को भी हल करना है। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। उसके बगैर जो है वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वरना यही है कि हम उस कबीला वैशी के देवता हैं कि जो पुजारियों की इबादत पे भूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा पर सभी सलीबों पे झूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया।